أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. قرآن حکیم کی 59 نمبر سورت ہے سورۃ الحشر. اس سورت میں 24 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں. سورت مدنی ہے. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ کی طرف سفر ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے. گزشتہ چند دروس میں ان صورتوں کا ترجمہ و تفسیر بیان کیا گیا. آج صرف 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 22. ان 2 آیتوں کا ترجمہ و تفسیر انشاءاللہ آج کے درس میں بیان کیا جائے گا. قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اقدس سے نکلا ہے. اللہ کی ذات سے یہ کلام نکلا ہے. کتنی عظیم ذات اور اس کا کلام کتنا عظیم ہے، اور انسانوں کے لیے دنیا اور آخرت کا فائدہ اور نفع اس کے اندر ہے. جب سے قرآن نازل ہوا ہے 1450 سال سے آج تک اور قیامت کے دن تک جتنے انسان دنیا میں آئیں گے، چاہے وہ مشرق میں ہو، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، دنیا کے کسی خطے کے اندر ہوں، ان انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی قرآن کریم کی تعلیمات میں ہے، قرآن کی ماننے میں ہے. قرآن کی ماننا، اللہ کی ماننا، مخلوق خالق کی مانے، یہی کامیابی کا راستہ ہے. میں گزشتہ آیات میں جو مضمون بیان کیا گیا اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں تاکہ آج کی یہ 2 آیات کی تفسیر اچھی طرح واضح ہو جائے. گزشتہ آیات میں اللہ پاک نے پہلے یہودیوں کا ذکر فرمایا سورۃ الحشر، پھر اس کے بعد مشرکین اور منافقین کا ذکر فرمایا، اور دوسرے رکوع کے اختتام پر آیت نمبر 17 کے اخیر میں فرمایا فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ. یہودیوں کا، منافقین کا، کفار و مشرکین کا انجام جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے. ان کا انجام جہنم کیوں ہے؟ ان کا نتیجہ جہنم کیوں ہے؟ کیونکہ یہ قرآن کے منکر ہیں. یہ اپنے خالق و مالک، اپنے پیدا کرنے والے پالنہار، اس کی بات نہیں مان رہے ہیں، اپنی منمانی زندگی گزار رہے ہیں. آج سوچیں تو صحیح، ہم کہتے ہیں بھائی یہ انسان ناکامی کی طرف جا رہا ہے. کیوں؟ یہ اپنے والدین کی بات نہیں مانتا، یہ اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرتا، یہ ان کی بات کو توجہ سے نہیں سنتا، لہٰذا اس کی بربادی، ناکامی، دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی کی وجہ کیا ہے؟ ماں باپ کی بات نہ ماننا، اپنے بڑوں کا ادب و احترام نہ کرنا، ان کی بات کو سن کر اس پر عمل نہ کرنا، ماں باپ کا نافرمان ہے. اس کا یہی انجام ہونا چاہیے. یہ ایک عام فہم سی بات ہے. میرے محترم دوستوں، چند روزہ زندگی میں چند باتوں کے اندر ماں باپ جو کہ انسان ہیں ان کی بات میں بھی غلطی اور صحیح ہونے کا احتمال ہے، لیکن
چونکہ وہ اپنی اولاد سے بہت محبت کرتے ہیں، لہٰذا ان کی کوئی بات، ان کی کوئی نصیحت، ان کا کوئی عمل ایسا نہیں ہوتا جس میں اولاد کا فائدہ نہ ہو۔ کیسے ہی ماں باپ کیوں نہ ہو، پڑھے لکھے ہوں، ان پڑھ ہوں، شہر کے رہنے والے ہوں، گاؤں دیہات، ماں باپ کی جو حیثیت ہے، ان کا جو رشتہ ہے، وہ انسان کے لیے خیر خواہانہ ہے۔ وہ اپنی اولاد کو ناکام نہیں دیکھنا چاہتے، وہ اپنی اولاد کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ ان کی بات سخت اور کڑوی باتیں بھی وہ اولاد کے فائدے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں، بالکل اسی طرح اللہ رب العالمین جو ہمارے پیدا کرنے والے، پالنہار، معبود، خالق، ہمارے وجود کو دینے والے، پھر خالی وجود نہیں آتا، کیا وجود کو چلا بھی وہی ذات رہی ہے۔ یہ پورا جسم ایک اکیلے اللہ وحدہ لا شریک لہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ اندر جو روح کار فرما ہے وہ ایک اللہ کے حکم سے، کسی کی طاقت کا اس میں دخل نہیں۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جسم کے اندر جو روح کا نظام ہے، یا جسم کے اعضاء کے اندر جو اعضاء چل رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، کوئی سائنس، کوئی ٹیکنالوجی، کوئی ڈاکٹر، کوئی بہت بڑا سرجن یا بہت بڑا فزیشین یا انسانی جسمانی طب کا، میڈیکل کا کوئی ماہر نہیں جناب، یہ کوئی نہیں چلا رہا، صرف اللہ کی ذات چلا رہی۔ قرآن کریم نے اس کو بھی بیان کیا ہے۔ 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ پاک فرماتے ہیں یسألونک عن الروح، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ روح کیا چیز ہے؟ کفار بھی سمجھتے تھے، آج اللہ کا انکار کرنے والے روح کا انکار نہیں کرتے، کہتے ہیں روح ایک چیز ہے جس سے انسان کا جسم چلتا ہے، روح جسم میں ہے تو جسم حرکت کر رہا ہے، روح نکل جائے گی یہ سارا جسم اسی طرح لیکن حرکت نہیں کر سکتا، آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، زبان کیوں نہیں بول رہے، کیا ہو گیا ان کو؟ روح نکل گئی ہے۔ تو مشرکین نے پوچھا تھا اللہ پاک سے یسألونک عن الروح، پوچھتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں، قل آپ فرما دیجیے الروح من امر ربی، الروح من امر ربی، روح میرے رب کا امر ہے، حکم ہے، یہ رب کا حکم چل رہا ہے۔ قرآن کی کتنی واضح آیت، الروح من امر ربی۔ اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ روح کہاں سے آئی ہے، کیسے کام کر رہی ہے، کیسے نکل جائے گی، کہاں جائے گی، ان سب کا جواب قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جن کو ہمیں سیکھنا چاہیے، جاننا چاہیے، تاکہ میرے محترم دوستوں اس جسم کو، اس روح کو ہم صحیح استعمال کر سکیں۔ پھر کیا فرمایا؟ یہی آیت ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، تمہارے پاس بہت تھوڑا علم ہے۔ آج انسان اللہ کی دی ہوئی عقل و سمجھ کو، اللہ کی دی ہوئی طاقت و صلاحیت کو تھوڑا سا استعمال کر کے کہتا ہے میں بہت جانتا ہوں، اللہ کہتا ہے تم بہت تھوڑا جانتے ہو، پیدا کرنے والا میں ہوں۔ اب میرے محترم دوستوں، وہ خالق و مالک جو انسان کا پالنہار، خالق ہے، پیدا کرنے والا، انسان کا رب، اس کی پرورش کرنے والا، پالنے والا، وہ اپنے کلام کے ذریعے سے، یہ قرآن کریم کلام اللہ ہے، اس کلام کے ذریعے سے انسانوں کو ہدایت کے راستے کی طرف لانا چاہتا ہے، گمراہی اور ناکامی سے بچانا چاہتا ہے۔ جس طرح ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ انتہائی خیر خواہی، ہمدردی اور نصیحت والا معاملہ کا، کس طرح میری اولاد نقصان سے بچ جائے، یہ صبح و شام کی ان کی فکر ہوتی ہے۔ میرے محترم دوستوں، اسی طرح اللہ رب العالمین چونکہ ہمارے پیدا کرنے والے ہیں، ماں باپ سے زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں، جتنے ہمارے ماں باپ ہم سے محبت کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اللہ کی ذات ہم سے محبت کرتی۔ یہ قرآن میں بار بار عرض کرتا ہوں، آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ جس طرح یہ کتاب ہدایت ہے، اسی طرح یہ کتاب محبت ہے، یہ محبت بھرا کلام ہے اللہ کا۔ میرے بندوں،
تم ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی سے بچ جاؤ، تم ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کو حاصل کر لو۔ قرآن کی ایک ایک آیت اللہ کی محبت کو ظاہر کرتی۔ تو گزشتہ آیات میں بھی مشرکین، یہود اور منافقین کا انجام بیان کر کے تیسرا رکوع جو شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 18 سے سورۃ الحشر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یہاں سے اللہ پاک پھر ایمان والوں کو فکر مند کر رہے ہیں۔ تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے، تم ایمان والے ہو، تمہاری حیثیت سارے انسانوں میں بالکل الگ ہے، ایمان والے یہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ دیکھو اللہ سے ڈرنا، نیک اعمال کا توشہ ساتھ لینا ایک مرتبہ فرمایا، پھر کہا دیکھو اللہ سے ڈرنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اس لیے کہ تمہارے سارے کاموں کو جانتی ہے۔ دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ پھر کیا ہوا؟ جب وہ اللہ کو بھلا کر خواہشات والی، چاہتوں والی، منمانی زندگی گزارنے لگے تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود بھول گئے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لا يستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اللہ کو بھلا کے زندگی گزارنے والے یہ نافرمان ہیں، یہ جہنم والے ہیں، اور اللہ کی عبادت و اطاعت کی زندگی گزارنے والے یہ فرما بردار ہیں اور جنت والے ہیں۔ یاد رکھو جنت والے جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے، جنت والے جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے، جنت والے یہی کامیاب ترین لوگ ہیں۔ یہ ہے مضمون گزشتہ آیات کا۔ آیت نمبر 20 آج کے، آیت نمبر 21 آج کے درس کی آیت، اللہ رب العالمین نے یہ سارا پیغام قرآن حکیم کے ذریعے بیان کیا۔ قرآن اللہ کا کلام، جیسے میں نے شروع میں تمہید کے طور پہ یہ بات عرض کی کہ ماں باپ کی نصیحت، ماں باپ کا حکم، ماں باپ کی کسی بات میں ہدایات، یہ کرو بیٹے یہ نہ کرو، یہ فائدہ مند۔ اب اگر کوئی اولاد اس پہ توجہ نہ دے تو نقصان کس کا ہے بھائی؟ اولاد کا۔ لیکن اس نصیحت کتنی قیمتی ہے اور کتنی فائدہ مند ہے اور کتنی یہ انسانوں کی کامیابی ہدایت کے لیے ہے، اللہ پاک اس کو سمجھانے کے لیے آیت نمبر 21 کے اندر ایک چیز کو بطور مثال کے بیان کر رہے ہیں۔ یہ قرآن جو تمہاری ہدایت کے لیے نازل ہوا، اے انسانوں اگر اس قرآن کو ہم انسانوں پر نہ اتارتے، کسی پہاڑ پر اتار دیتے، پہاڑ، کیا ہوا؟ قرآن کو سن کے تمہارا دل نہیں پسیجتا، قرآن کو سن کر تمہاری زندگی میں انقلاب پیدا نہیں ہوتا، قرآن جیسا عظیم کلام اللہ کا تمہارے پاس آیا، تم اس پہ توجہ نہیں دیتے، کیا ہوا تم کو؟ تم سمجھو یہ اللہ کا کلام کتنا عظیم ہے۔ مثال دے کے سمجھا رہے ہیں کہ اگر اللہ فرما رہے ہیں، براہ راست اللہ کہہ رہے ہیں، اگر ہم اس قرآن کو یہ قرآن جو تمہاری طرف اتارا گیا، اس قرآن کو ہم اتار دیتے کسی پہاڑ پر، اور پہاڑ کے اندر ہم سمجھنے، جو انسان تم کو ہم نے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، وہ سمجھنے اور احساس کی صلاحیت پہاڑ کے اندر رکھ دیتے۔ آج جدید سائنسدان اس بات کو تسلیم کرنے لگے۔ پہلے لوگ کہتے تھے کہ یہ جو نباتات ہیں نا، پھول پودے زمین سے اگنے والے، ان میں کوئی احساس و شعور نہیں ہے۔ پرانی قدیم سائنس وہ اس کو یہ کہتی تھی، اب جدید سائنسدان کہتے ہیں نہیں، نباتات میں شعور ہے، ان میں احساس و ادراک ہے، یہ بھی محسوس کرتے ہیں۔ ہاں انسانوں کا احساس الگ ہے، ان کا احساس الگ ہے۔ اب یہاں تک بھی بات پہنچ گئی کہ جو پہاڑ جس کو جمادات کہتے ہیں، جو جامد چیزیں جیسے لوہا ہے، پتھر ہے، مٹی ہے، یا اور معدنیات، بہنے والی معدنیات ہیں، پیٹرول ہے، آئل ہے، مختلف چیزیں، ان میں کوئی احساس نہیں ہوتا۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر ان پہاڑوں کے اندر، کیونکہ اس وقت
انسانوں کی نگاہوں میں جو سب سے بڑی طاقتور سخت ترین مخلوق ہے پہاڑ ہے. کہتے بھائی اس آدمی کا حوصلہ تو پہاڑوں جیسا ہے. بھائی پہاڑ جیسا وزن اٹھا لیا اس نے, پہاڑ گر جائے تو پتہ بھی نہ چلے آدمی کہاں چلا گیا. پتہ ہے کہ یہ ان کا صحابہ کا ایمان تو پہاڑوں کی طرح. لفظ پہاڑ ایک مخلوق ہے اللہ کی جو اتنی وزنی, اتنی اونچی, اتنی طاقتور, یعنی کسی عظیم, اونچی اور طاقتور اور بھاری بھرکم مخلوق کو سمجھنا ہو تو پہاڑ کو بطور مثال کے پیش کیا جاتا ہے. ایسا یا نہیں بھائی؟ عام زندگی میں اسی طرح ہے. قرآن حکیم انسان کی فطرت سے کلام کر رہا ہے. اللہ پاک نے یہاں پہاڑ کا ذکر کیا, لفظ جبل, جبل کہتے ہیں پہاڑ کو. فرمایا اس قرآن کو جو تم پر نازل کیا گیا ہم پہاڑ کے اندر احساس پیدا کر دیتے. جس طرح تم سمجھتے ہو, سوجھ بوجھ رکھتے ہو, نفع نقصان. دیکھیے خدا نہ خواستہ آگ لگ جائے تو ہم دور بھاگتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ احساس ہے ہمارے اندر کہ آگ ہمیں جلا دے گی, اور کوئی نفع کی چیز ہم خرید بڑھتے ہیں. پہاڑ پہ آگ لگا دے پہاڑ بھاگتا نہیں ہے. کیوں؟ اس کے اندر احساس نہیں, احساس و ادراک نہیں. اس کے سامنے آپ بہت بڑا کوئی ذخیرہ لا کے رکھ دیں سونے کا, کوئی احساس نہیں. اللہ فرمانے پہاڑ جیسی طاقتور اور اس مخلوق کے اندر اگر ہم احساس پیدا کر دیتے اور تمہاری طرح یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا, اور پھر اس قرآن کو ہم پہاڑ پہ نازل کرتے, پھر اس قرآن کو ہم پہاڑ پہ نازل کرتے, تو اے انسانوں, اے ایمان والوں, اے مخاطب, اے اس قرآن کی اس آیت کے سننے والوں, تم دیکھتے کہ یہ پہاڑ قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے جھکا چلا جا رہا ہے. اس میں اتباع و اطاعت کا مادہ جھک رہا ہے, یہاں تک کہ متصدع پھٹ جاتا, یہ برداشت نہ کر پاتا. کتنا عظیم کلام, اور میں اس کو پورا نہ کر سکا, جھکتا اور پھٹ جاتا. یہ پہاڑ کر لیتا. انسانوں تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ کا کلام سن کر تمہارے دل میں کوئی احساس پیدا نہیں ہوتا, تم اس پہ غور نہیں کرتے. پھر فرمایا کہ یہ مثال جو ہم نے بیان کی نا پہاڑ کی, یہ اس لیے لوگوں کو ہم سمجھائیں, وہ اس پہ غور کریں, اس قرآن کو سمجھیں. اور دیکھیے کس چیز کو سمجھیں؟ قرآن ہمارے انجام کو بیان کر رہا ہے, اچھے انجام کو بھی برے انجام کو بھی. آج میرے محترم دوستوں ہم دیکھیں ابھی سردی کا موسم شروع ہونے والا, دسمبر جنوری کا مہینہ, فجر کی نماز 6:40 6:45, ایک مثال عرض کر رہا ہوں, 6:45 پہ فجر کی نماز ہوتی ہے, لیکن بچے کی گاڑی صبح 6 بجے آتی ہے. نماز سے پونا گھنٹہ پہلے سخت سردی میں ماں اپنے بچے کو لے کر کھڑی ہوتی, کہاں جا رہا ہے؟ اسکول جا رہا ہے. اب بتائیے وہ اٹھی کب ہوگی, کس طرح اس نے ساری تیاری کی, اور یہ 6-7 سال 8 سال کے بچے کو یہاں صبح 7 بجے نماز کے 15 منٹ کے بعد یہاں سے ہمارے ایف سی ایریا سے وہ گاڑیاں گزرتی ہیں, آپ دیکھ لیجئے اس میں 15 بچے 20-25 بچے بیٹھے ہوتے ہیں. ایک مثال, عام فہم سی مثال دے رہا ہوں. یہ قربانی, یہ مشقت کیوں اٹھا رہے ہیں؟ وہ کیا چیز ہے جو ان کو آمادہ کر رہی ہے, ابھار رہی ہے, برانگیختہ کر رہی ہے, اس پر تیار کر رہی ہے کہ بھئی آپ نے اٹھ کے یہ کام کرنا ہے. چھوٹا سا بچہ سونے دیں اس کو, سردی کا موسم, گرم لحاف سے گرم بستر سے آپ اٹھائیں, اس کو منہ ہاتھ دھلائیں, اس کو جو ہے یونیفارم پہنائیں, اس کو ناشتہ کرائیں, اور پھر نیچے اس کی گاڑی کے انتظار میں کھڑے ہو جائیں. کیا وجہ ہے؟ انجام, بہترین نتیجہ. نہیں, ہمارا بچہ پڑھے گا تو دنیا میں اچھی زندگی گزارے گا, ایسا یقین. میرے محترم دوستوں, قرآن کریم کے ذریعے سے بھی اسی طرح اللہ کے وعدوں پر اور وعیدوں پر یقین. اسی طرح ہم اٹھ کے اللہ کے آگے سر جھکائیں گے, نماز پڑھیں گے, اپنے دفتر دکان کارخانے پہ جا کے سچ بولیں گے, امانت داری سے کام کریں گے, اپنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے, کسی کی حق تلفی نہیں کریں گے. یہ چند روزہ زندگی ہمارے لیے امتحان و آزمائش ہے, ہم اس امتحان میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں. یہ سوچ, یہ شعور, یہ عقیدہ و نظریہ کس نے دیا؟ قرآن نے دیا ہے.
ورنہ دنیا کی ہر تعلیم بتا رہی ہے کہ آپ کی زندگی 40-60 سال کے بعد ختم. صرف قرآن کا علم آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کی زندگی تو موت کے بعد شروع ہوگی، اور جو زندگی شروع ہوگی اس تک کوئی کنارہ نہیں ہے، اور اس کی تیاری کے لیے یہ زندگی دی گئی ہے. یہ علم، یہ شعور، یہ نظریہ اور عقیدہ صرف قرآن دیتا ہے. اللہ پاک فرما رہے اگر وہ جنت و اس کی نعمتیں، جہنم اس کے حالات، میدان محشر اس کی تکلیفیں، موت اور موت کے بعد کی زندگی کا یہ شعور اور ادراک پہاڑوں کے اندر ہوتا. قرآن کا مضمون یہی ہے. اگر یہ شعور و ادراک پہاڑوں کے اندر ہوتا، پھر اس قرآن کو ہم پہاڑ پہ اتارتے. اے مخاطب، اے مؤمن، اے قرآن کے پڑھنے والے، تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ جھکا چلا جا رہا ہے، پھٹتا چلا جا رہا ہے. اس کے اندر تاب نہ ہوتی کہ وہ برداشت کر لیتا. تمہارے لیے ہم یہ مثالیں پیش کر رہے ہیں تاکہ تم اللہ کے کلام میں غور و فکر کرو اور یہ سوچو کہ ہمیں زندگی کس طرح گزارنی. یہ ہے آیت نمبر 21 کا مفہوم. آیت نمبر 22، اللہ کے کلام کا تعارف کہ اتنا عظیم کلام، اتنا عظیم کلام. پھر اس کے بعد اب جس کا کلام ہے اس کا تعارف وہ کیسا ہے کہ کائنات میں صرف وہی ہے، صرف وہی ہے جو عبادت کے لائق ہے. هو اللہ، وہ اللہ ہے، الذی لا الہ الا ہو، جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق. کارساز کاموں کو بنانے والا، حاجت روا حاجتوں کو پورا کرنے والا، مشکل کشا مشکل دور کرنے والا، خالق پیدا کرنے والا، زندہ کرنے والا اور مارنے والا، تکلیفیں دینے والا، راحت پہنچانے والا، صحت دینے والا، بیمار کرنے والا، بارشیں برسانے والا، قحط لانے والا. غرض یہ کہ پوری کائنات کا جو نظام چل رہا ہے لا الہ الا ہو، ایک وہی ہے. اب یہ اللہ نے اپنا تعارف شروع کرایا، کیونکہ میرے محترم دوستوں جس چیز کا جتنا بڑا تعارف ہمارے دل میں ہوتا ہے اتنا ہی ہم اس کی بات ماننے کو تیار ہوتے ہیں. آپ دیکھیں، آپ انسان جس جگہ کوئی سی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کسی شعبے میں آپ کام کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، وہاں کا ہیڈ آ جائے تو پورا شعبہ ہلچل مچ جاتی ہے. پتہ ہے باس آئے ہوئے ہیں، سر آئے ہوئے ہیں، ہر چیز اپنی جگہ پہ. کیوں؟ کیونکہ اس کی عظمت دل کے اندر ہے. اس سے بڑا آ جائے تو اس سے زیادہ حرکت شروع ہوتی ہے اور لوگ متحرک ہو جاتے ہیں. اور ایک معمولی آدمی کوئی چپڑاسی آ جائے، کوئی چوکیدار، تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کا تعارف کرایا آیت نمبر 21 میں. پھر آیت نمبر 22، 23 اور 24، یہ 3 آیتیں قرآن کریم کی ان آیات میں سے ہیں جس میں اللہ نے اپنا بھرپور تعارف کرایا کہ اللہ ہیں کون، اور تم کس عظیم اور کریم ذات، کتنی کبیر اور اکبر ذات کی نافرمانی کر رہے ہو، اور اگر تم عبادت کر رہے ہو تو تم کتنی بڑی ذات کی عبادت کر رہے ہو. اللہ نے اپنا تعارف کرایا. عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب ہر چھپی اور کھلی بات کو جانتا ہے. کوئی چھپی ہوئی بات اس سے چھپی ہوئی نہیں، لوگوں سے چھپی ہوئی ہو. بھائی یہ بڑی پوشیدہ بات ہے، یہ بڑی خفیہ بات ہے، یہ خفیہ راز ہے، یہ چند لوگوں کو پتہ ہے، یہ کسی کو نہیں پتہ. لیکن ایک ذات ایسی ہے، کائنات کی کوئی چیز اس کے لیے چھپی ہوئی نہیں ہے. کائنات کی کھلی ہوئی کسی چیز سے وہ ناواقف، لا علم نہیں ہے. عالم الغیب والشہادہ. پھر فرمایا هو الرحمن الرحیم، سب پر مہربان، بہت مہربان ہے. یعنی اس کی صفات میں سے رحمان و رحیم ہے. لہٰذا اے وہ لوگوں جو تم آج کے دن تک، اس گھڑی تک اپنے خالق و مالک کو بھلا کر اس کی نافرمانی والی زندگی گزار رہے تھے، مایوس نہ ہونا. رحمان و رحیم ذات ہے، تمہارے سارے گناہ معاف کر دے، اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا. ہاں، عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ اے آدم کے بیٹے، اگر تو میرے پاس آئے اور زمین اتنے گناہ کرے کہ پوری زمین تیرے گناہوں سے بھر جائے،
پوری زمین تیرے گناہوں سے، ایک آدمی اتنے گناہ کر سکتا ہے؟ پوری زمین گناہوں سے بھر جائے، نہیں زندگی گناہوں میں گزار دے، اور تو میرے پاس استغفار کرتا ہوا، توبہ کرتا ہوا، معافی مانگتا ہوا آ جائے کہ اے میرے رب میں نے تجھ کو نہ پہچانا، تو مجھے معاف کر دے، تو اللہ فرماتے میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، مجھ پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ تو انسان ہیں کہ ذرا سی بات پہ ناراض ہوئے تو معاف کرنے کو تیار نہیں، کئی دن گزر گئے، ہفتوں مہینوں گزر گئے، ایک دوسرے سے روٹھے ہوئے ہیں، معاف کرنے کو تیار نہیں۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ یہ هو الرحمن الرحیم، اللہ کی صفت ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ آج معاف کرنے کو تیار، لیکن اگر اللہ نہ کرے کوئی انسان دنیا سے کفر لے کے چلا گیا، شرک لے کے چلا گیا، اب اللہ فرمائیں گے میرا ضابطہ میں نے بیان کیا تھا کہ قیامت کے دن میں شرک کو معاف نہیں کروں گا، شرک کی آج کوئی معافی نہیں۔ تو هو الرحمن الرحیم، اگلی 2 آیتوں میں مزید صفات بیان کی گئی ہیں۔ ان 2 آیات کا ترجمہ اور لفظی ترجمہ با محاورہ ترجمہ، کچھ تفسیر مزید سن لیجیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سورۃ الحشر آیت نمبر 21، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تو تم اسے دیکھتے، یعنی اس پہاڑ کو دیکھتے کہ وہ اللہ کے رعب سے جھکا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں۔ یہ ترجمہ میں نے کیا ہے با محاورہ، ایک رواں ترجمہ جو شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے جو آپ کے سامنے ترجمہ موجود ہے اس میں کیا۔ اب لفظی ترجمہ سنیے تاکہ ایک ایک لفظ اس آیت کو جب ہم پڑھیں، جب سنیں، جب اس کی تلاوت کریں تو اس کا ایک ایک لفظ ہماری سمجھ میں آتا چلا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں لو، اگر، انزلنا، ہم نازل کرتے، انزلنا نزول، انزال اتارنا، اگر ہم اتارتے، ابھی تو یہ قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، آپ پر نازل ہوا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، آسمان دنیا سے آپ کی ذات پر، آپ کے قلب اطہر پر، آپ کے مبارک دل پر، پھر آپ کے ذریعے سے مجھ تک اور آپ تک پہنچا ہے، اور اس قرآن کو ہم سنتے ہیں، کوئی اثر نہیں، کوئی زندگی میں تبدیلی نہیں، جہنم اور جنت کے واقعات کوئی اثر نہیں۔ ایک بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم قرآن سمجھتے ہی نہیں۔ تو یہ درس قرآن کا سلسلہ اسی لیے کہ قرآن تو سمجھیں۔ کتنی غم اور افسوس کی بات ہے کہ 17-18 سال کا لڑکا، نوجوان مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا، یہ اے ڈویژن کے ساتھ، فرسٹ گریڈ، اے گریڈ کے ساتھ میٹرک پاس کرتا ہے، انگلش میڈیم، اور آج کل تو اے لیول کے اندر امتحان پاس کر رہا ہے، انگلینڈ سے پرچے بن کے آ رہے ہیں، لیکن قرآن کی ایک آیت اس کو نہیں آتی۔ اس کی زندگی میں تبدیلی کیسے آئے گی؟ یہ انگریزی میں فرفر بات کر سکتا ہے، حالانکہ انگریزی اس کی مادری زبان نہیں ہے، لیکن قرآن اس لیے نہیں سمجھتا، بلکہ پڑھتا بھی نہیں، اس لیے کہ قرآن تو عربی میں سمجھ میں نہیں آتا مجھے۔ پھر اس کے بعد یہ آگے انٹر کرتا ہے، پھر یہ گریجویٹ کرتا ہے، بیچلر کرتا ہے، پھر یہ ماسٹرز کر لیتا ہے، لیکن قرآن کو نہیں سمجھتا۔ میرے محترم دوستوں، آج ہمارے ایمان کی جو حالت ہے کہ انتہائی پستی میں، کیونکہ اللہ کے کلام یہ نور ہے، اس سے ہم بالکل دور نکل گئے۔ لہٰذا بار بار درخواست کرتا ہوں کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ درس قرآن آپ سمجھیں یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، ایک ایک آیت ہم اس بھی تو ایک یوں کہا جائے کہ ایک رخ پہ ہمیں ڈالا جا رہا ہے۔ یہ کتاب، یہ تفسیر ہمارے پاس ہے، اس کو پڑھیں، نہ سمجھ میں آئے کسی بھی نماز کے بعد پوچھیں فلاں آیت سمجھ میں نہیں آ رہی، ایک جستجو لگ جائے، ایک فکر اور تڑپ لگ جائے کہ اللہ کا کلام میری ہدایت کے لیے اترا، میں نہ سیکھوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ لو انزلنا، اگر ہم نازل کرتے، ھذا القرآن، اشارہ کیا، ھذا یہ اس میں اشارہ ہے، ھذا القرآن، اس قرآن کو،
ابھی تو تم پہ نازل ہوا، ابھی تو تم تک پہنچا ہے، تم اس کو سنتے ہو، تم پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تم جانو کہ یہ قرآن کتنا عظیم ہے، کہ اگر یہ قرآن نازل ہوتا علی جبل، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، جبال اس کی جمع آتی ہے، قرآن کریم میں لفظ جبال بھی کئی جگہ آیا ہے، کہ اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر، اور اس پہاڑ کے اندر کچھ جس طرح تمہارے اندر احساس و شعور ہے، یہی احساس اس کے اندر پیدا کر دیتے، لَرَأَيْتَهُ، تو اے مخاطب تم لَرَأَيْتَ، لام تاکید کے لیے، ضرور بالضرور یقیناً، رأیتا تم دیکھتے ہو اس پہاڑ کو، خاشعاً، خاشع، خشوع، لفظ خشوع ہم سنتے ہیں، نماز کو خشوع کے ساتھ پڑھا جائے، یہ نماز کے اندر خشوع کا مطلب دل جھکا ہو، دل متوجہ ہو، جھک رہا ہو اللہ کے آگے، تو تم دیکھتے اس پہاڑ کو کہ جھکا چلا جا رہا ہے، پہاڑ جھک رہا ہے، کیونکہ ابھی تو پہاڑ جامد ہے نا، جب اس کے اندر احساس و شعور کی جیسے انسان کے اندر، تم دیکھتے اس پہاڑ کو جھک رہا ہے، متصدعا، متصدعا یعنی اس کلام کی ایسی ہیبت اور اللہ کی ایسی عظمت اس کے اوپر داخل ہوتی کہ متصدعا، گویا کہ پھٹا جا رہا ہے، پھٹ جائے گا، یہ بچ نہیں پائے گا۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی کم و بیش یہی کیفیت ہوتی تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ سخت سردی کا موسم ہوتا تھا، مدینہ طیبہ کا زمانہ، اور مدینہ میں سردی ہوتی تھی، سخت سردی کا موسم، اور جب وحی نازل ہوتی تھی تو مجھے اندازہ ہو جاتا تھا کہ آپ کی پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا ہوتا تھا سخت سردی کے موسم۔ فرماتی ہیں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک میری ران پہ رکھا ہوتا تھا، گھر میں آئے تھوڑا سا آرام کر رہے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میری ران پھٹ جائے گی۔ وہ اونٹنی مخصوص اونٹنی تھی عصبا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے بوجھ کو برداشت کرتی تھی۔ آپ اونٹنی پر ہیں، وہی یعنی قرآن نازل ہونے لگتا تو وہ اونٹنی نیچے بیٹھ جاتی تھی، کھڑی نہیں ہو پاتی تھی۔ یہ قرآن کریم، اب تھوڑی سی یہاں ایک نکتہ سمجھیے گا، بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں، جس کو مفسرین نے خاص بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ آج بھی بہت سے لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ قرآن پڑھتے ہیں تو قابو نہیں رکھ پاتے، رونا شروع کر دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ صرف سمجھنا نہیں، یہ بڑی وجہ ہے کہ سمجھتے ہیں قرآن، لیکن صرف سمجھنے والی بات نہیں۔ مفسرین نے یہاں نکتہ یہ لکھا ہے کہ انسان جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ گناہوں کا ایسا میل چھا جاتا ہے، خواہشات کا ایسا زنگ لگ جاتا ہے کہ اب اس پر قرآن اثر نہیں کرتا۔ اگر وہ سچی توبہ کر لے اور دل کو پاک صاف کر لے اور صاف اور پاک دل کے ساتھ توجہ دھیان سے غور و فکر سے قرآن پڑھے تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ قرآن انسان کے دل کو، وہ دل پر اثر نہ کرے، وہ دل کو پسیج کے نہ رکھ دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن کے اثر نہ کرنے کی وجہ وہ دل پر چڑھا ہوا زنگ، وہ خواہشات اور نافرمانیوں کی نحوست اور اس کی نجاست ہے۔ تو فرمایا کہ اس پہاڑ کو اگر ہم اس طرح احساس و شعور دیتے تو آپ دیکھتے کہ یہ جھک رہا ہے، متصدعا، پھٹ جاتا، من خشیت اللہ، اللہ کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے کہ اتنی بڑی ذات کا کلام اس نے یہ ارشاد فرمایا اور میں اس رب کی بات کو پورا نہ کر سکا۔ یہ کیفیت ہوتی پہاڑ کی۔ کیوں سمجھایا؟ آگے فرما رہے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالِ، وَتِلْكَ، اور یہ امثال جمع ہے مثال کی، یہ مثالیں ہم بیان کر رہے ہیں، نَضْرِبُهَا، نَضْرِبُ ای نُبَيِّنُهَا، بیان کرتے ہیں یہ مثالیں، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ، تاکہ یہ لوگ يَتَفَكَّرُونَ، غور و فکر سے کام لیں، احساس کریں، سوچیں۔
کہ ہم نے کتنا ظلم کیا کہ دنیا کا ہر علم، ہر کتاب، ہر فن، ہر چیز کو سیکھا اور سمجھا، قرآن کو نہیں پڑھا۔ لعلہم یتفکرون، غور کریں۔ بس یہ آیت دراصل کلام اللہ کی عظمت اور کلام اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے تھی۔ بس یہ آیت ختم ہو گئی کہ دیکھو اللہ کے کلام کے مقام کو سمجھو۔ پہاڑ جیسی عظیم مخلوق بھی اپنی جگہ ٹھہر نہیں سکتی تھی، تم کلام اللہ سن کے بھی گناہوں پر جمے ہوئے ہو، تم کلام اللہ پڑھ کے بھی اللہ کو پہچانتے نہیں۔ یہ دعوت قرآن، قرآن کے احکام و مضامین، قرآن کی دعوت کی طرف، یہ اس آیت میں بات ختم ہوئی۔ اب دوبارہ قرآن اپنے موضوع پہ آتا ہے۔ قرآن کا سب سے بڑا موضوع اللہ کا تعارف ہے، پہچان کرائے کہ اللہ کی ذات کون ہے۔ آج جدید میڈیا کا دور ہے، بڑی حیرانگی بھی ہوتی ہے اور دل کی گہرائیوں سے اللہ کا شکر بھی ادا ہوتا ہے کہ یا اللہ تو نے کتنا فضل فرمایا کہ ہمیں اپنے کلام کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ جوڑ دیا، ورنہ صبح شام اس خالق و مالک کی نعمتیں کھانے والے۔ آج کے جدید پرانا دور تھا، میڈیا چیزیں نہیں ہوتی تھیں، پتہ بھی نہیں چلتا تھا، پتہ چلتا فلاں علاقے میں کوئی آدمی ان عقائد و نظریات کا ہے۔ آج کل جدید دور ہے، دنیا میں کہیں کوئی آدمی کوئی اپنی عقیدہ نظریہ ظاہر کرتا ہے، سب جگہ پھیل جاتا ہے۔ آپ بھی دیکھیں گے ایسے لوگ پائے جا رہے ہیں دنیا میں جو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ ہماری آخری سانس تک حفاظت فرمائے، اللہ کا انکار کر رہے ہیں۔ ہم جیسے لوگ ہیں، اردو بول رہے ہیں، بڑے تعلیم یافتہ ہیں، اپنے آپ کو بڑا دانشور اور سمجھدار خیال کرتے ہیں، لیکن کیا ہے؟ دہریے، منکر، ملحد قسم کے لوگ ہیں۔ کہاں کائنات خود بخود چل رہی ہے؟ میں نہیں مانتا کوئی کائنات کو پیدا کرنے والا۔ سامنے ایک عالم دین بات کر رہے ہیں لیکن وہ صاف انکار کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نہیں جناب کائنات تو اسی طرح ہے۔ تو اللہ کی ذات کی معرفت، یہ قرآن کا سب سے بڑا مضمون بھی، اللہ کو پہچانیں گے تو اللہ کی مانیں گے۔ اور اللہ کی پہچان، یہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی پہچان ہے دوستوں، ذرہ ذرہ۔ یہی چند روزہ امتحان ہے۔ اس نے اپنی ذات کو غیب میں رکھا، اپنی ذات کو غیب میں رکھا اور اپنی صفات کو پھیلا دیا دنیا کے اندر۔ کائنات میں اللہ نے اپنی ذات کو ہر چیز میں، عربی زبان کا ایک شاعر ہے، کہتا ہے فی کلی شیء لہ شاہد یدل علی انہ واحد۔ فی کلی شیء، تم کسی کس میں تلاش کرو، ہر چیز میں، کائنات کے ذرے ذرے میں شاہدن، ایک گواہ موجود ہے، یدلو، جو دلالت کر رہا ہے، یشہدو، جو گواہی دے رہا ہے۔ کیا گواہی دے رہا ہے؟ انہ واحد، وہ ذات ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ تو اب یہاں سے ان 3 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا تعارف اس کی صفات کے ذریعے سے سنیے ان آیات کے الفاظ کو۔ اللہ فرماتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ چھپی اور کھلی ہر بات کو جاننے والا۔ هو الرحمن الرحیم، جو سب وہی ہے جو سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے، جو سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے۔ لفظی ترجمہ سنیے، وہ جس کی بات ہو رہی، جس کا کلام آپ سن رہے، جس کی باتیں آپ سن رہے ہیں، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، یعنی اللہ کی ذات موجود ہے، کائنات کا خالق و مالک ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اچھا وہ کیسا ہے؟ الذی، وہ ذات وہ ہے جو کہ لا الہ، نہیں کوئی معبود، الہ معبود، حاجت روا، مشکل کشا، خالق و مالک، ایسا معبود کہ سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود، پہلے نفی کی، کوئی بھی نہیں۔ اب چاہے وہ پہاڑ ہو، چاہے وہ سورج ہو، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ آگ ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ فرشتہ ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو، چاہے وہ بن ماں باپ کے پیدا ہوا ہو، یہ سارے عقائد کا احاطہ ہو گیا اس کے اندر۔
33 کروڑ خدا رکھے ہوئے مندروں کے اندر. سوچی تو صحیح, اپنے ہاتھ سے معبود بنایا اور اپنے ہاتھ سے پوجنا شروع کر دیا. ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید تو قرآن بیان کرتا ہے, اشارہ تاکہ یہ لا الہ الا ہو سنتے رہتے ہیں ہم. سوچی تو صحیح, بت خانے میں بت بھرے ہوئے تھے, بڑے والے بت کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا. جب لوگ میلے سے واپس آئے, من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین. 17واں سپارہ سورہ انبیاء. کس نے کیا ہے ہمارے بتوں کو توڑ دیا؟ کسی کی گردن ٹوٹی ہوئی, کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا, کسی کا پاؤں, یہ کس نے کیا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. ہاں سنا ہے ہم نے ایک نوجوان, فتن ایک نوجوان ہے, اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے. ہمارے بتوں کو برا بلا کہتا رہتا ہے, کہتا ہے ان سے کچھ نہیں ہوتا ہے, کہ اللہ سے ہوتا ہے. کہا فاتوا به, لے آؤ اس کو. پکڑ کے لایا گیا. انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم. ابراہیم تم نے کیا ہمارے بتوں کے ساتھ اس طرح؟ ہم چلے گئے فلاں میلے میں, فلاں جلسے میں, فلاں پروگرام میں, تم نے سارے ہمارے بتوں کو توڑ دیا. ابراہیم علیہ السلام نے نا, بل فعلوا ھذا کبیرھم فاسألوہ ان کانوا ینطقون. میں نے نہیں کیا بھائی, یہ تو بڑا ہے نا تمہارا, یہ سب سے بڑا بت جو ہے اس نے کیا, کبیر اس نے کیا ہے. دیکھو کلہاڑا بھی اسی کے پاس ہے, لہٰذا یہ ٹھیک ٹھاک ہے, باقی سب ٹوٹے ہوئے ہیں. یہ حکمت اختیار کی, انہیں سمجھائیں کہ ان بتوں سے کچھ نہیں ہوتا, یہ بنے ہوئے ہیں, یہ محتاج ہیں. تو کہا اس بڑے نے کیا ہے, کسی نے نہیں کیا, میں نے نہیں کیا, اس نے مارا ان سب کو. تو سر جھکا لیا. نکسوا علی رؤوسہم, نکسو سر جھکا لیا. کہتے لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون. ابراہیم علیہ السلام پوچھو نا اس سے, یہ دیکھو نا کلہاڑا اس سے کندھے پر, اس سے پوچھو بڑے والے بت سے. تو کیا کہنے لگے؟ سر جھکا کے کہنے لگے ابراہیم آپ تو جانتے ہیں کہ یہ بول بھی نہیں سکتے. اب سوچئے تو صحیح, لا الہ الا ہو کتنی بڑی نعمت ہے اور دولت ہے توحید کی, یہ تو بول بھی نہیں سکتے. ہم ان سے, تم نے ان کو خدا بنایا. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ. یہ پورا رکوع ہے کہ تم جس کو اللہ کو چھوڑ کر جس کو تم معبود بنا رہے ہو. میرے محترم دوستوں, بس وہ بت تھے اور آج ہمارے سامنے دنیا کے پھیلے ہوئے نقشے ہیں. جس طرح ان بتوں سے نہیں ہوتا, اس طرح ان میں سے کسی نقشے میں کوئی طاقت اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں ہے, سب اللہ کے محتاج. یہ ہے لا الہ الا هو اللہ, وہ اللہ الذی لا الہ الا ہو, جس کے سوا کوئی معبود نہیں. ہاں کوئی کچھ نہیں کر سکتا, ایک اللہ ہے. اچھا جی صفات سنیے, اب یہ صفات آگے چلیں گی مزید 2 آیتوں میں. عالم الغیب والشہادہ, اس کی بڑی صفت کیا ہے؟ عالم جاننے والا ہے, جانتا ہے, الغیب چھپی ہوئی باتوں کو, والشہادہ کھلی ہوئی باتوں کو. کوئی چھپی ہوئی بات اس کے لیے چھپی ہوئی نہیں, کوئی کھلی بات اس کے لیے کھلی نہیں, وہ سب کو یکساں جانتا ہے. عالم الغیب والشہادہ, بہت تفصیل اس کی ہو سکتی ہے, میں تھوڑا سا ایک تفسیر, ذرا ایک عام فہم بات عرض کرتا ہوں. چھپا ہونا اور ظاہر ہونا اس کی کئی حیثیتیں ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پہ میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں سے اس دیوار کے پیچھے ہمیں نظر نہیں آ رہا, وہ چیزیں ہماری نظر میں چھپی ہوئی. دیوار کے پیچھے پنکھا چل رہا ہے یا بند, مجھے نظر نہیں آ رہا, کیوں؟ میری نگاہوں سے چھپا ہوا ہے, لہذا مجھے نہیں پتا. یہ بھی ایک چھپا ہوا ہونا ہے. ایک چھپا ہوا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ نہیں نظر تو آ رہا ہے لیکن دور بہت ہے, نگاہ اسے پا نہیں سکتی. وہ میدان کے اس پار کچھ ہے لیکن کیا ہے پتہ نہیں, چھپا ہوا ہے گویا, دور ہونے کی وجہ, آڑ کی وجہ سے, دور ہونے کی وجہ سے. بسا اوقات میرے محترم دوستوں بہت سی چیزیں ہم سے چھپی ہوئی ہیں, اس لیے کہ وہ دور نہیں ہیں بلکہ وہ ابھی وجود میں ہی نہیں آئی ہیں. وہ کل 28 اکتوبر 2024 کو جو حالات پیش آ رہے ہیں ہم میں سے کسی کو نہیں پتا. پیر کے دن, کیونکہ وہ دن شروع ہی نہیں ہوا. اور اس سے آگے بڑھ جائیے, کچھ زمین آسمان کائنات کا کچھ کیا بہت کچھ ایسا ہے جو ہماری دسترس و پہنچ سے ہی باہر ہے, ہم وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے.
سمندر کی تہ میں نہیں پہنچ سکتے، زمین کی تہ میں نہیں پہنچ سکتے، آسمان کی بلندیوں میں نہیں پہنچ سکتے، فضا کی اور بلندیوں میں نہیں پہنچ سکتے، چاند کے اندر کیا ہے، سورج کے اندر کیا ہے، ستاروں سیاروں میں ہمیں پتہ نہیں۔ تو میرے محترم دوستوں، ہمیں کسی چیز کے چھپنے کی ہمارے پاس بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن اللہ کے سامنے کوئی وجہ نہیں ہے۔ کوئی چیز اس کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی، کسی چیز کا قریب ہونا، دور ہونا، اوپر ہونا، نیچے ہونا، یہاں تک کہ کسی چیز کا اب تک وجود میں نہ آنا۔ 2024 چل رہا ہے، اس عالم الغیب والشہادہ کی تفسیر میں یہ بات پورے یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ 2030 میں ہونے والے سارے حالات اس ایف سی ایریا میں، اس میدان میں 2030 میں کیا ہوگا، اللہ کے سامنے اسی طرح ہے جس طرح میرے اور آپ کے سامنے آج کے دن کے حالات ہیں۔ یہ ہے عالم الغیب والشہادہ، غیب چھپی ہوئی چیزیں، چاہے وہ چھپا ہوا ہونا زمانے کے اعتبار سے ہو، اللہ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، تو ایسی ذات جو ہر چیز کو جانتی ہے، کیا اس کی بھی نافرمانی کی جا سکتی ہے؟ کیا اس سے بھی انسان بچ سکتا ہے؟ کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس سے بھی کوئی مخالفت و سرکشی پہ مقابلے میں آ سکتا ہے؟ ہاں، تو اس لیے ان صفات کو بیان کیا گیا تاکہ اللہ کی ذات عالی کا، اس کی صفات کا ایسا یقین دل میں پیدا ہو کہ اب زندگی اللہ کے دھیان کے ساتھ گزاریں، غفلت کے ساتھ نہ گزاریں۔ پھر جب یہ بات سامنے آئی تو احساس ہوا کہ وہ ذات، ہم نے اب تک اس کی نافرمانی کی، اس کو بھلا کے زندگی گزاری، لیکن ہم نے تو ایسے ایسے گناہ کیے ہیں، ہم سے تو ایسی ایسی نافرمانی ہو گئی، ہم تو نعوذ باللہ اپنے خالق و مالک کے بارے میں ایسی باتیں ہم نے کہہ دی، کیا ہوگا ہمارا؟ کہ هو الرحمن الرحیم، وہ سب پر مہربان ہے، وہی ہے الرحمن، سب پر مہربان، الرحیم بہت مہربان ہے۔ تھوڑا سا مختصر سی تفسیر یہاں بھی اس کی عرض کرتا ہوں۔ جب ہم نے درس شروع کیا تھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ فاتحہ کی دوسری آیت الرحمن الرحیم میں اس کی تفسیر کی تھی۔ ترجمہ یہی تھا جو آپ کے سامنے ہے۔ یہ ترجمہ صرف ترجمہ نہیں بلکہ رحمان الرحیم کے بڑے عظیم مفہوم کو بیان فرما رہا ہے۔ تھوڑی توجہ فرمائیے۔ فرمایا وہی ہے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ رحمان کا ترجمہ کیا سب پر مہربان، رحیم کا ترجمہ کیا بہت مہربان۔ مفسرین فرماتے ہیں ایک تفسیر ہے، بہت تفسیریں کی، ایک تفسیر یہ ہے کہ رحمان سب پر مہربان اس لیے کہ صفت رحمان کا اصل ظہور دنیا میں ہو رہا ہے۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، صفت رحمان کا اصل ظہور کیا ہو رہا ہے بھائی؟ فرمائیے دنیا میں، اور صفت رحیم کا اصل ظہور کا ہوگا آخرت میں۔ تو رحمان کا ترجمہ کیا سب پر مہربان، میں اصل کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں، صفت رحمان کے ساتھ آج بھی موجود ہے، کل بھی موجود ہوگا، صفت رحیم کے ساتھ آج بھی موجود ہے، کل بھی موجود ہوگا۔ اس کی صفات میں کبھی کوئی کمی نہیں آ سکتی، لیکن اس کی ان صفات کے ظاہر ہونے کے مختلف زمانے ہو سکتے ہیں۔ تو صفت رحمان کے ظاہر ہونے کا بڑا زمانہ دنیا ہے، اصل زمانہ دنیا ہے، اور صفت رحیم کے ظاہر ہونے کا اصل زمانہ آخرت ہے۔ اسی اعتبار سے شیخ الاسلام صاحب ترجمہ فرماتے ہیں سب پر مہربان، یعنی کافر پر، مشرک پر، بت پرست پر، آگ پرست پر، یہاں تک کہ نعوذ باللہ کہنے والا خدا کوئی نہیں اس پر بھی مہربان، یہاں تک کہ نعوذ باللہ خدا کو برا بھلا کہنے والا اس پر بھی مہربان ہے۔ اس لیے فرمایا سب پر مہربان۔ صفت رحمان امریکہ، یورپ، مشرق، یہودی، عیسائی سب کے لیے۔ اگر یہ صفت رحمان نہ ہوتی آج کوئی کافر ایک گھونٹ پانی نہ ملتا اس کو۔ اگر صفت رحمان نہ ہوتی دنیا میں کوئی کافر زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ اس کی صفت رحمان کا اثر ہے کہ 24 گھنٹے اس کی نافرمانی کرنے والے، 24 گھنٹے اس کی نافرمانی کرنے والی بے حیا سے بے حیا مرد و عورت کو جو اللہ کی سرکشی پر کمر بستہ ہے اسے کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، نعمتیں بھی دے رہا ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے، سب پر مہربان ہے۔
سب پر مہربان، اور رحیم بہت مہربان۔ یہ بہت مہربان جو ہوگا، یہ صفت رحیم آج بھی ہے، کل بھی ہوگی، لیکن اس کی اصل یہ صفت ظاہر ہوگی قیامت کے دن کہ رحیم کب ہوگا؟ ایمان والوں پر قیامت کے دن، کہ ان سے کہے گا آج میں تم سب سے راضی ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اس کی صفت رحیمی قیامت کے دن بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہوگی، بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہوگی، ایمان والوں پر اتنا مہربان ہوگا۔ اس لیے عربی کے مفسرین فرماتے ہیں رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ۔ یہ پورا جو میں نے 4-5 منٹ بات کی اس کا خلاصہ یہ رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، دنیا کے اعتبار سے رحمان، آخرت کے اعتبار سے رحیم، کہ دنیا میں سب پر مہربان ہے، اور آخرت کی اس کی مہربانی وہ کافروں پر نہیں ہوگی۔ پر اعلان ہوگا آج کافر لوگ میری رحمت سے مایوس ہیں، الیوم یئس الذین کفروا من رحمتی، آج کافر لوگ میری رحمت سے مایوس ہیں، آج کافر مشرک، شرک کرنے والا، کفر کرنے والا، آج وہ اللہ کی رحمت کو نہ پا سکے گا۔ یہ ہے هو الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اللہ پاک اپنی ذات عالی کی معرفت ہمیں نصیب فرمائے، پہچان عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستوں، بہت بڑی دولت ہے اپنے خالق و مالک کو پہچاننا۔ کیا کہتے ہیں؟ کتنا بد نصیب ہے کہ اپنے باپ کے احسانات کو نہیں پہچانتا، کتنا بدقسمت ہے کہ اپنی ماں کے احسانات کو، ماں باپ کو پہچاننے سے تم انکار کر رہے ہو؟ تم انسان ہو کہ کیا ہو؟ تو انسان ماں باپ کو نہ پہچانے، ان کے احسانات کا انکار کرے، اسے بدقسمت بد نصیب کہا جائے۔ آج ہم سوچیں کہ ہم اپنے خالق و مالک کو نہ پہچانیں، اور یقین مانیے یہی قرآن کی آیتیں ہیں، بار بار پڑھیے، سوچیے، غور کیجیے، تو اللہ کی رحمت، اللہ کی عظمت و بڑائی، اللہ کی پہچان و معرفت اندر اترتی چلی جائے گی، اور پھر زندگی اللہ کی عبادت و فرما برداری والی دنیا سے آدمی بالکل بے رغبت ہو جائے گا۔ کیا حیثیت ہے اس دنیا کی جب اتنے بڑے خالق و مالک کے ساتھ میرا تعلق ہے؟ ہمارے عظیم و کریم بہت بڑا مقام تھا ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاعر مشرق علامہ اقبال۔ بعض اشعار بڑی اللہ کی معرفت کے، کرتی ہے بیگانہ دو عالم سے دل کو، کرتی ہے بیگانہ دو عالم سے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، آشنائی آشنائی معرفت، اللہ کی پہچان کی لذت فرماتے ہیں کہ عجب چیز ہے، کرتی ہے بیگانہ دو عالم سے دل کو۔ اب آپ کو کسی کی پرواہ نہیں، کیونکہ وہ خالق و مالک آپ کے دل میں سمایا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی محبت و معرفت نصیب فرمائے۔ ان آیات کو ایک مرتبہ میرے ساتھ، 2 آیتیں ہیں، خوب توجہ دھیان سے پڑھ لیجئے، اس کے مفہوم پہ غور کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا خاشعا متصدعا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔